الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام توحید اور رد شرک پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس وقت جس دلیل کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں اور جس پر گفتگو کر رہا ہوں وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے دوست جب تقسیم توحید کرتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت، اس کے لیے وہ جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ ہے والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ تو میں اس دلیل کا جواب دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلیل بنتی نہیں ہے اور یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر نہیں مانتے تھے، اور اگر وہ اس کو مانتے کسی وقت کہہ دیتے تو اس میں کاذب تھے۔ پچھلی پروگرام میں نے روایات پڑھی ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس پہ غور و فکر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو لا یقولن اللہ کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ سارا کیس رکھیں اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا، اور اس کے اوپر دلائل دیں۔ اگر وہ غور و فکر اس کے اوپر کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور لا یقولن اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور پھر ان میں سے کچھ تو خاموش رہیں گے، ان کا خاتمہ تو کفر پر ہوگا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ وہ یقیناً لا یقولن اللہ کہہ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ تو وہ اور دوسرے جو لوگ ہیں جو اسلام قبول نہیں کریں گے، اگر وہ یہ کہیں لا یقولن اللہ تو ان کی ایک فطرتی تقاضا ہوگا، اس کے سبب سے وہ یہ بات کہیں گے۔ اس پر میں نے آج آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ یہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے سورہ طور کی، اور سورہ طور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ کہا کہ اللہ تنہا پیدا فرمانے والا اور تنہا چلانے والا کائنات کو ہے، وہ تنہا جانتا ہے اور وہی عبادت کے مستحق ہے، جب یہ باتیں فرمائیں تو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہ تو کاہن مجنون والی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری سورہ کے اندر اسی بات کی بحث ہے سورہ طور کے اندر۔ اسی سورہ طور سے میں نے یہ آپ کے سامنے آیت یہ تلاوت کی ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ایمان لانے کے دو معنی ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے، اور دوسرا ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، لیکن سورہ طور کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کو تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ باتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہیں۔ میں نے اس پر پروگرام کر دیا تھا، جب وہ ایسی باتیں کہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، حضور پریشان ہوتے اور اللہ ان کے لیے تسلیاں نازل فرماتا۔ تو یہ بھی اسی میں ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیت سے کرتا ہوں، بل لا یؤمنون، وہ مانتے نہیں۔ کیا نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یؤمن،
اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر مشرک جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا مطلب اس کا کہ اگر وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو شریکوں کے ساتھ مانتے ہیں، تو مشرک اللہ تعالیٰ کو شریکوں کے ساتھ مانتے ہیں۔ اب حضور کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کو اس کے شریکوں کے بغیر مانو، یہی قرآن کی تلاوت تھی، اسی کو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ حضور نے گھڑ لیا ہے، خود یہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کی صفات کے ساتھ۔ ہاں وجود باری تعالیٰ کے تو وہ قائل تھے، دیر یہ تو نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کریں وہ۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بل لا یؤمنون۔ اب اسی بل لا یؤمنون کے ذرا اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن گھڑ لیا ہے جس کے اندر یہ باتیں ہیں، تو آگے ایک چیلنج ہے جو آج میرا موضوع نہیں ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک بات بھی تو لے آئیں، یعنی یہ جو باتیں قرآن میں اس جیسی ایک بات لے آئیں، ان کو چیلنج تھا۔ اب پھر وہ اصل مسئلہ جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ آ گیا، اور لا یؤمنون کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ وہ لا یوقنون کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ان سے ایک سوال ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ تو کس نے پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ اب حیران ہو گئے کہ یہ بات اس کی بھی کوئی ضرورت ہے کہنے کی، سب جانتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا، ہمارا یقین ہے، پر نزول قرآن کے اعتبار سے آج نہیں، ذرا 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور اس میدان میں مکے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، اور پھر وہاں مشرکین سامنے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں مشرکین، تو وہاں جب ان سے ایک بحث اور مجادلہ کی صورت میں سوال کیا گیا ام خلق السماوات والارض، یہ عقیدہ تھا بلال کا، یہ عقیدہ تھا ابو بکر صدیق کا کہ ہاں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اب رہ گئی ان کے عقیدے کی بات، وہ تو آخری جملے میں ہے۔ فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ کیا تم لوگوں نے پیدا کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا۔ تو کیا جن کو تم خدا مانتے ہو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ چاند سورج بتوں نے، انہوں نے پیدا کیا ہے زمین آسمان کو؟ اب جو مشرکوں کا عقیدہ ہے نا، وہ کیا مانتے تھے، اگلا ٹکڑا وہ سن لیں اور آپ مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کس بات میں یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں؟ کہ زمین و آسمان کو تنہا اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اب بات یاد رکھ لیں، قرآن کسی ایک آیت کا نام نہیں ہوتا، قرآن پورے قرآن کا نام ہوتا ہے۔ کم و بیش 6500 آیتوں کا نام قرآن ہے، 114 سورتوں کا نام قرآن ہے۔ کسی صرف ایک آیت پہ اٹک کے رہ جانا اور پھر اسی کو ہی قرآن قرار دینا باقی قرآن نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً کہیں گے اللہ۔ اب یقیناً کیوں کہیں گے اس پر تو آج بات کرنی ہے، لیکن ابھی تو میں اس کو تمہید اس کی باندھ رہا ہوں، اور تمہید اپنی طرف سے نہیں قرآن سے کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھیں کہ کس نے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ کہیں گے ام خلق السماوات، اگر وہ کہیں تو کیا یقین کے ساتھ کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے بل لا یوقنون، کہنے کو تو کہہ دیں گے مگر ان کو یقین نہیں ہے۔ اب جو خواہ مخواہ کے وکیل ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں ان سے سوال ہے کہ حافظ ابن تیمیہ سے لے کر حافظ صلاح الدین یوسف تک، یہ جن کا ترجمہ میرے آگے ہے، ان تک 700 سال سے لوگ
اس پہ بحث کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو وہ قلباً لساناً زبان سے بھی مانتے تھے اللہ خالق ہے، دل سے بھی مانتے تھے، اب جو دلوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو زبانوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تو فرماتا ہے بل لا یوقنون، کہنے کو کہہ دیں گے، ابا کی تقلید میں کہہ دیں گے، لہو العب میں کہہ دیں گے، بس وہ کہنے کو کہہ دیں، حلق سے اوپر اوپر کہیں گے۔ حلق سے اوپر کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت میں صراحت آ گئی ہے بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں ہے۔ تو جب اگر ایک بار کہا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ وہ ضرور کہیں گے، اور دوسری جگہ کہا بل لا یوقنون، اب ذرا دونوں آیتوں کو پڑھیں، کیا معنی ہوگا؟ اگر وہ واہ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ کہنے کو کہہ دیں تو وہ حلق سے اوپر اوپر ہوگا، کیوں؟ بل لا یوقنون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اقرار کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ سورہ طور کے اندر اس جملے کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں اور پھر ذرا پوری سورت کو پڑھیں تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آپ کو نہیں، آپ دنیا کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی ام یقولون تقولا، کہتے ہیں کہ نبی نے خود گھڑ لیا۔ بل لا یؤمنون، کیا گھڑا تھا حضور نے جو ان کی طرف نعوذ باللہ وہ منسوب کر رہے تھے؟ وہ اسی صورت کے اندر ہے کہ وہ پیدا کرنے والا تنا، اس کو وہ نہیں مان رہے تھے، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور آگے وضاحت آ گئی ان کا ایمان نہیں ہے، بل لا یوقنون، ان کا یقین بھی نہیں ہے۔ اور آگے صورت کو آپ پڑھیں تو وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ کون تھے جن کو وہ اللہ کے بارے میں مان رہے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اور انہوں نے کچھ پیدا کیا، اللہ تنہا پیدا نہیں کیا، ان کو یقین نہیں تھا۔ آگے ہے ام لہ البنات ولکم البنون، کچھ عورتیں تھیں جننیاں، انہوں نے اپنے زعم میں ان کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتا ہے ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ یعنی کم بختو، تم نے اللہ کا مقام اتنا نیچے کر دیا ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے اور خدا کے لیے لڑکیوں کی لائن لگا دی ہے، اکثریت خداؤں کی لڑکیاں تم نے بنا دیا ہے۔ اور آگے ہے ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ اب اس آیت کو ذرا اس سے ملا کے پڑھیں تو کیا معنی نکلے گا؟ وہ جن کو غیر اللہ کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ اس پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا، آج نہیں۔ کون ہے غیر اللہ؟ ام لہ البنات، وہ جن کو خدا کی بیٹیاں بیوی بیٹے کہتے تھے نا، وہ تھے غیر اللہ۔ ہمارے دوست ہمیشہ اس لفظ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء پر، اولیاء پر چسپاں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ طور پڑھو، وہ غیر اللہ کون ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اب میں دوبارہ اس آیت کو زبانی تو پڑھوں گا میں لیکن یاد رکھ لیں بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں تھا۔ عبد المجید نے ترجمہ غلط کیا، اب وہ میں بات کلیئر کروں، کیا غلط کیا عبد المجید نے ترجمہ؟ اس کی تو میں ہمیشہ کیئر کرتا ہوں کہ کوئی کہنے کی یہ جرت نہ کرے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن اب سن لیں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں پڑھتا ہوں ابو بکر الجزائری کی کتاب سے، ان کی کتاب ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر۔ ان کا تارہ میں نے پچھلی بار بھی کرا دیا تھا، بڑے عالم، مدرس، محدث، فقیہ ہیں، مدرس ہیں مسجد نبوی کے۔ آپ جائیں تو مغرب کے بعد ان کا درس ہوتا ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں، اور میرے بھی ہوئے تو پھر وہ کسی وقت میں واقعہ سناؤں گا۔ وہ ابو بکر الجزائری اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ اتفاق ہے کہ وہ جب میں نے کاپی پیسٹ تفسیریں کی تو سب سے پہلے یہ تفسیر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے۔ تو ابو بکر جزائری کہتے ہیں ام خلق السماوات والارض ای لم یخلقوہما لأن العجز عن خلق انفسهم دال علی عجزهم عن خلق غیرهم بل لا یوقنون ای ان اللہ خلقهم وخلق السماوات والارض کما یقولون اذ لو کانوا موقنین از لو میں نے وہ بعد میں لو پڑھ دیا، از لو کانوا موقنین لما عبدوا غیر اللہ
وآمنوا برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب وہ یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اگر وہ اس کہنے میں اتنے ہی سچے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں، ان کو اس کے اوپر پورا یقین ہے، پھر لفظ سن لیں، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذ لو کانوا موقنین، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میں چونکہ ابو بکر الجزائری کی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے ان کے الفاظ پڑھے ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کہتے تھے۔ آگے کہتے ہیں اذ لو کانوا موقنین، یہ بلا یوقن ان کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں، میں نے ترجمہ نہیں کیا، ابو بکر الجزائری سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ سچے تھے، اگر ان کو یقین تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ آ کیوں نہیں گئے، آپ پر ایمان کیوں نہیں لے آئے، اور آپ کے کہنے پر انہوں نے لات کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، منات کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، عزا کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ جب انہوں نے نہ چھوڑا تو اس کا مطلب ہوا بلا یوقنون، ان کو یقین نہیں تھا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہے ابو بکر الجزائری۔ اب ابو بکر الجزائری سے ایک دوسرا قول وہ یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں لائے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ مفسرین جب تفسیر لکھتے ہیں تو وہ کئی اقوال ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ والذی خلقہم خلق السماوات والارض فیقولہم عند سؤال من خلقہم، جب ان سے سوال کیا جائے کہ کس نے پیدا کیا ہے، من خلقہم، اللہ، تو کہیں گے اللہ نے۔ وان خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو بھی۔ آگے کہتے ہیں پوچھے کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ۔ آگے وہ ابو بکر الجزائری کی بات کر رہا ہوں، عبد المجید نہیں کہہ رہا، ابو بکر الجزائری سے پڑھ رہا ہوں، اور سورہ طور کی تفسیر پڑھ رہا ہوں ایسر التفاسیر سے۔ کہتے ہیں لم یکن ان یقین اذ لو کانوا ان یقین منہم لما عبدوا الاسنام ولما انکروا البعث ولما کذبوا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس لیے یہ میں نے دوبارہ عبارت پڑھی، ورنہ وہ مسئلہ تو پہلے ہی حل ہو گیا تھا۔ وہی بات ہے، کہتے ہیں ان کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ یہی ابو بکر الجزائری تو ہیں جن کی وہ تفسیریں میں آپ کو حوالے پڑھ کے آیا ہوں، کہ یہی تو وہ کہتے تھے، کیا تھے وہ الفاظ کہ یہ موحد ہیں، لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، یہی انہی کے حوالے تو میں پڑھ کے آیا ہوں پیچھے۔ نہیں جی نہیں، وہ ربوبیت میں تو شرک نہیں ہوا، وہ کہتے تھے اللہ خالق مالک ہے۔ اب آئے نا جگہ پر، کیوں کہنا یہاں کیوں لکھنا پڑا ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون؟ جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو میرے رب نے حق ان کی قلم سے نکلوایا کہ جب بل لا یوقنون میں کہہ رہا ہوں، تم کون ہو کہنے والے کہ وہ مانتے تھے مجھے خالق و مالک؟ لکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوایا اذ لو کان ان یقین منہم لما عبد الاسنام۔ تو یہ لات کے پیچھے کو جاتے ہو، ان کے پیچھے کو جاتے ہو؟ تو ابو بکر الجزائری سے بل لا یوقنون کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ بڑی تفسیر لکھی ہے اس کے اوپر امام رازی نے بھی، اور انہی سے نقل کرتے ہیں عمر بن علی ابن عادل الدمشقی حنبلی، ابن عادل کی تفسیر ان کو کہتے ہیں، اللباب اس کا نام ہے، اور اس کے حوالے میں دیتا رہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس بات کو یہی کہا، بڑی تفصیل لکھی انہوں نے پہلے کہ اگر والا انسان تو من خلق السماوات والارض، اگر ان سے یہ پوچھیں کہ زمین آسمان کے کس نے پیدا کیا، تو اے ہم تعرفون بانہ خلق اللہ ولیس خلق انفسہم، تو وہ مان جائیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں وکیلا، دوسری تفسیر یہ بھی کہا لا یوقنون بان اللہ هو الخالق واحد لیس الامر، وہ تو بدبخت سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ تنہا اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے۔ واحد ای لیس الامر، یہ سارا کام اکیلے اللہ کا نہیں ہے، اس پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اور اب رہ گیا یہ ان کا کہنا لیقولن اللہ۔ سنی ابن عادل حنبلی کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وکیل مانا
لا یوقنون اصلا من غیر ذکر مفعول کا قول فلان لیس اس کی بات کرتے ہیں انہ ما خلق السماوات والارض بل لا یوقنون بہذا الدلائل بل لا یوقنون اصلا وان جئتهم بكل آیۃ، اگر ان کو اس بات کا قطعی یقین نہیں ہے، اگر سارے دلائل ساریاں نشانیاں ان کے سامنے رکھ دیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کہ یہ تنہا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، پھر اس آیت کو لائے ہیں کہ ان کا یقین نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا۔ زمخشری ان کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے یہ خیال گزرتا رہتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ معتزلی، اب یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، معتزلہ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں وہ اختلاف نہیں ہے ان کا، لیکن اگر چلو اس کو کوئی کہہ دے تو باقیوں کو کیا کہیں گے، اور جو اب میں آگے بتاؤں گا ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی لکھا اے اذا سئلوا من خلقکم وخلق السماوات والارض قالوا اللہ، پوچھیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ۔ وہم شاکون فیما یقولون لا یوقنون، وہ شک کرتے ہیں اپنی بات میں کہ زمین آسمان کو اللہ اکیلے نے پیدا کیا، اور لا یوقنون ان کو یقین نہیں ہے۔ یہ سورہ تفسیر آیت میں اس کی پڑھ رہا ہوں زمخشری سے، سورہ طور کی تفسیر، طنطاوی بہت اس کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے۔ آگے انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جب ان سے پوچھے نا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، لیسوا علی یقین من امرہم، ان کو یہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور امر کا لفظ بائی دا وے سبحان اللہ بہت سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے جو اس بات تک پہنچ جاتے ہیں الا لہ الخلق والامر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تنہا خبردار خبردار اللہ نے حکم دیا ہے، خبردار اس کے سوا کسی نے حکم نہیں دیا، اور اسی کے حکم اکیلے سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیسوا علی یقین من امرہم، وہ جو ہے نا الہ الخلق والامر، اس کے اوپر ان کو یقین نہیں تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تو کہنے کو کہہ دیں گے، مگر ان کو یقین نہیں ہے۔ آگے طنطاوی نے ایک جملہ لکھا ہے، بس وہ پڑھ کے میں اگلی تفسیر پہ چلا جاتا ہوں۔ وہ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ مَوْجِبِهِ مِنْ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَالْإِيمَانُ بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حضور پر ایمان کیوں نہ لائے؟ آگے وہ جملہ جو میں نے پڑھنا تھا وہ یہ ہے ایہم ان ھذا الاعتراف سارا کالعدم، اگر وہ کہہ بھی دیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو چک کے بن جپا دو، ختم ہو گئی یہ بات۔ کیوں ختم ہو گئی؟ جب اللہ نے کہہ دیا بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں ہے تو ان کے قول اقرار کی کوئی حقیقت سرے سے نہیں رہی، کل عدم ہو گیا۔ یہ طنطاوی کہہ رہے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے بھی یہی بات کی ہے، قالوا اللہ، وہ کہیں گے اللہ اذ لو ایقنوا ذالک لما اعرضوا عن عبادتی، اگر ان کو واقعی یقین تھا، اتنے پکے تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ علامہ سمرقندی کہتے ہیں بل لا یوقنون بتوحید اللہ الذی خلقہما انہ واحد لا شریک لہ، اگر ان کو یقین ہوتا، یعنی کہہ دیں گے مگر یقین نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ڈرتے ڈرتے ہلتے ہلتے بڑی مشکل سے کل کے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے بھی ایک لفظ لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ بِشِرْكِهِمْ بِاللَّهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَكِنْ عَدْمُ إِيقَانِهِمْ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، انہوں نے چونکہ یقین نہیں کیا تھا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ابن کثیر کا یہ کہنا بڑی بات ہے۔ کیوں؟ یہ ہے حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد، اور یہ تو ربوبیت الوہیت کے اندر تفسیر کے اندر بار بار ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں بل لا یوقنون نے ہلا کے رکھ دیا، ان کو ماننا پڑا۔
بحر المحیط میں ابو حیان الندلسی کہتے ہیں اذا سئلوا من خلقهم وخلق السماوات والارض قالوا اللہ، کہیں گے اللہ، وهم شاکون فیہما یقولون، وہ شک میں ہیں جو یہ کہتے ہیں نا، اگر وہ کہیں کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو شک میں ہے، لا یوقنون۔ بیضاوی نے بھی یہی کہا، دوبارہ ان کا حوالہ آ گیا ہے، ابن عادل نے پھر دوبارہ ان کا آ گیا ہے، اور روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے بھی یہی کہا ہے کہ غیر قالو اللہ وہم غیر موقنین، یہ ذرا مختلف لفظ ہے اسماعیل حقی کا، وہ فرماتے ہیں کہنے کو کہہ دیں گے، کہیں گے، پر یقین نہیں ہوگا، بغیر یقین کے، غیر یقینی طور پر وہ یہ بات کہیں گے۔ اور آگے پھر وہی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ان کو یقین تھا تو پھر وہ پہلے دن جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا میں کوئی کہے میں ادھر لنڈن کی جانب جا رہا ہوں تو M1 تو اس طرف جاتا ہے اور وہ منہ کر لے لیڈ کی طرف، تو وہ کہے میں لنڈن جا رہا ہوں، تو پوچھیں گے اللہ کے بندے اگر لنڈن تو جا رہا ہے اور اب کہنے میں سچ ہے تو اس طرف جانا چاہیے نا، ادھر لیڈز کی طرف شیفیلڈ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو اسماعیل حقی فرماتے ہیں قالو اللہ، کہیں گے اللہ، وہم غیر موقنین، ان کو یقین نہیں، بما قالو، جو انہوں نے کہا، وَإِلَّا لَمَّا أَعْرَضُوا عَنْ عِبَادِهِ تَعَالَى وَالْإِيقَانِ بِهِ، اگر ان کو یہ تھا تو پھر وہ لیڈز کی طرف کیوں جاتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ادھر کیوں جاتے؟ نیشا پوری نے بھی یہی کہا ہے شاکون اذ لو کان عرفوا، وہ جان نہیں، ان کو نہیں یقین تھا۔ اس کے بعد صابونی نے بھی یہی کہا، تو یہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے یہ کر دی ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے، اگر وہ کہتے، اگر پھر میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کہتے تو کیوں کہتے، اس پر بھی بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کیوں، سورہ یونس کی آیت جس میں ہے نا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھیں کہ کون تدبیریں کرتا ہے تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ کیوں کہیں گے؟ ایک بلّہ یوقنون ہے کہ نہیں انہوں نے مانا، پھر کیوں کہیں گے؟ علامہ قرطبی کا سب سے پہلے میں آپ کو کال پیش کرتا ہوں، سورہ یونس کی تفسیر میں 31 آیت جو ہے نا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ہمارے دوست نے بار بار اس کو پیش کیا، اس وقت میں جواب نہیں دیتا تھا، میں پڑھ کے گزر جاتا تھا اور میں آپ سے وعدے کرتا رہتا تھا میں بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا، آج اللہ نے مجھے وہ وقت دے دیا اپنی رحمت سے، اب میں بتا رہا ہوں کیوں کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُهُ وَاللَّهُ، پوچھیں ان سے، ان کا اعتقاد ہے کہ وہ کہیں گے او فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے کہیں کب کہیں گے هُوَ اللَّهُ، آگے کہتے ہیں ان فکروا وانصفوا، ان فکروا وانصفوا، اگر وہ غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ، یعنی اسٹریٹ اوے نہیں کہہ دیں گے کہ پوچھے نہیں۔ اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جب دلائل کے انبار لگائیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا تھا، اتنے دلائل اسی آیت کی تفسیر میں لکھا، دلائل سامنے لائیں، ایک کے بعد دوسری دلیل، دوسری کے بعد تیسری، جیسے مکی صورتوں میں ہے سب میں، پھر وہ اس پہ غور کریں۔ وہ کہتے ہیں ان فکروا، اس کے سننے کے بعد اگر وہ تفکر کریں، وانصفوا، اور انصاف سے کام لیں۔ میرے خیال میں قرطبی کے بڑے جامع معنی یہ الفاظ ہیں علامہ قرطبی کے، کہ اگر غور کریں اور انصاف سے کام لیں، پھر کیا ہو گیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب غور و فکر کیا، انصاف سے کام لیا، اور جب وہ کہیں گے نا اللہ، اس کے بعد کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قرطبی کے آخری الفاظ نہیں ہیں، ان کے صرف یہی ان فکروا وانصفوا، وہ کیوں کہیں گے۔ اسی طرح فتح القدیر قاضی شوکانی اسی آیت کی تفسیر میں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اس آیت کی تفسیر میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں، یہ سوال کریں کہ ان امور کا کون ہے کرنے والا، تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی۔ آگے وہ کہتے ہیں ان انصفوا، یہ شوکانی سے پڑھ رہا ہوں، ان انصفوا، اگر وہ انصاف کریں، اور اگر انصاف نہ کریں تو
میں پیچھے پڑھ آیا ہوں کہ وہ لمحہ سا خاموش ہو گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا، یعنی اگر انصاف کریں تو لا یقولن اللہ کہیں گے، ادھر شوکانی کہہ رہے ہیں، یہ قرطبی کہہ رہے ہیں، ان انصفوا وعملوا علی ما یوجبہ الفکر الصحیح ہاں والعقل السلیم، اگر وہ اس کے اوپر انصاف کریں اور یقین کریں تو یقیناً وہ اس بات پر پہنچ جائیں گے کہ عقل سلیم ان کو مجبور کر دے گی یہ کہنے کے اوپر کہ وہ یہ کہیں، اور یہ اگر وہ کہیں تو یہ ان کا کہنا بس ایسے ہوگا۔ وہ دوسرے کو شاعری کا میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان انصفو، وہ نچلا حوالہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ہاں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ شوکانی کہتے ہیں ان انصفو، ہاں اگر وہ انصاف کریں اور جو فکر صحیح ہے اور عقل سلیم ہے ان کو یہاں تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ کشیری کا دوسرا حوالہ تھا، وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَكِنْ ظَنَّ لا ان بصیرت و نطقن لا ان تصدیق سریرت، وہ کہتے ہیں یہ ان کا کہنا، اگر وہ کہیں گے اللہ تو یہ ان کا کہنا گمان سے ہوگا، یقین سے نہیں ہوگا، اور وہ ظاہراً اتوں کہیں گے، وچوں نہیں کہیں گے۔ یہ میں بڑی دیر سے باتیں کرتا آ رہا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے اللہ نے موقع دیا۔ میں کہا کرتا تھا پچھلے پروگرام میں وہ دلوں نہیں کہتے تھے، وہ اوپر سے کہتے تھے۔ میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہا تھا، حلق سے اوپر۔ اس دن میں نے کہا تھا آگے میں جا کر بتاؤں گا کہ یہ مرزا مظہر جانا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ تو مفسرین کے وہ اقوال نقل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں انہوں نے حوالے نہیں دیے تھے اس لیے میں نے صرف ان کی عبارت پہ اتفاق کیا۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں انصاف کریں، غور کریں تو یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں اگر غور کریں تو کہیں گے، لیکن وَلَكِنَّ ظَنَّ لَا بَصِيرَةً وَنُطْقَةً، بصیرت کی وجہ سے نہیں، وہ بس گمان ہوگا، دل سے نہیں کہیں گے، اوپر سے کہیں گے۔ اب وہ تفسیر اسماعیل حقی کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ جو ہے نا اس کا سورہ المومنون کے اندر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی، وہ کہتے ہیں لِأَنَّ بَدِيهَةَ الْعَقْلِ تَضْطَرُّهُمْ إِلَى الْإِعْتِرَافِ بِأَنَّهُ تَعَالَى خَالِقُهَا، بس چونکہ فطرتی طور پر اگر جب ان سے آپ پوچھیں تو اس پہ غور کریں تو ان کو فطرت مجبور کرے گی جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے نا، لستو بربکم والی، وہ آگے حوالے ہیں یہ میں پڑھوں گا ان کو بھی، وہ مجبور کرے گی، تو وہ لِأَنَّ بَدِيَةَ الْعَقْلِ مجبور کر دے گی، تَضْطَرُّهُمْ إِلَى الْإِعْتِرَافِ، وہ ان کو مجبور کر دے گی۔ آگے ابو مسعود کہتے ہیں ارشاد العقل السلیم کے تفسیر کے اندر یہی بات انہوں نے کی ہے کہ لِأَنَّهَا بَدِيهَةَ الْعَقْلِ تَضْطَرُّهُمْ إِلَى الْإِعْتِرَافِ بِأَنَّهُ تَعَالَى، ویسے نہیں، عقل مجبور کرے گی اس لیے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے۔ یہی بات اس کی تفسیر میں، اس کی سورہ مومنون کی تفسیر میں علامہ روح المانی نے بھی یہی کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اَيْ عِنْدَ اِعْتِرَافِهِمْ بِذَلِكَ تَبْكِيكَةً لَهُمْ، کہ جب وہ یہ بات کہیں تو جب وہ اعتراف کریں گے تو یہ ان کا من الاعادت، ان کا یہ اعتراف جو ہے یہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ ان کو پکڑیں اور ان کو ہلائیں، اور قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اس کے بعد کہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے کہ یہ ان کا اعتراف تھا۔ اب یہاں تک میں آپ کے سامنے یہ بات لے آیا ہوں کہ ان کو یقین نہیں تھا، دل سے نہیں مانتے تھے، اور اگر وہ انصاف کرتے، غور کرتے، عقل سلیم تک پہنچتے تو وہ عقل سلیم ان کو مجبور کرتی کہ وہ یہ بات کہیں، ورنہ جہاں تک ہمارے دوست جیسے کہتے ہیں، ان کے وکلاء کہتے ہیں، خواہ مخواہ کے وکلاء کہتے ہیں جی نہیں وہ قلباً لساناً پکے موحد تھے، لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا الموحدون فی الربوبیہ، یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم یہ بات نہیں فرماتا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے بل لا یوقنون۔ اب میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ
غور کریں اور انصاف سے کام لیں تو عقل سلیم ان کو یہاں تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ اب میں وہ بات کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور اب سب لوگ اس آیت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا۔ اب جب سب نے یہ کہا نا قالوا بلا، تو انسانوں کی فطرت کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ وہ رب کا اعتراف کرنا ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ تو اب وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اگر ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے یقیناً اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ یہ ضرور کہیں گے کیونکہ میں نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ لا یقولن اللہ کی جو بات ہے، یہ فطرت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی قرآن کی ڈکشنری لکھنے والا امام راغب اصفہانی یہ کہہ رہا ہے۔ اب امام راغب اصفہانی نے فطرن کا جو لفظ ہے فطرت کا، اس کا معنی بیان کیا ہے مفردات راغب کے اندر۔ میں نے کہا تھا نا فطرتی، وہ الفاظ میں پڑھے ہیں۔ تو یہ فطرت یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، اگر وہ غور فکر تدبر کریں تو ان کی فطرت کے اندر ہے، تو فطری طور پر وہ کہیں گے لا یقولن اللہ، مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہی بات مفسرین نے کہی ہے۔ اب میں امام راغب کی وہ الفاظ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں، امام راغب کہتے ہیں فطرت اللہ التی، قرآن کریم کی آیت کا حصہ لکھتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو انسان کی فطرت ہے اس پر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت انسان کی یہ ہے۔ امام راغب کہتے ہیں فَإِشَارَةٌ مِنْهُ تَعَالَى إِلَى مَا فَطَرَ أَيْ أَبْدَأَ وَرَكَزَ فِي النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ تعالی وفطرۃ اللہ ہی ما رکز فیہ من قوت علی معرفت الایمان وهو المشار الیہ بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ آگے وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض وقال فطرہن والذی فطرن۔ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر یہ ایک طاقت رکھ دی ہے کہ وہ انسان اللہ کی معرفت کو جانے، پہچانے، اور وہ ان کے اندر رکھ دی گئی ہے طاقت۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے نا کہ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں وہ اشارہ ہے اس طاقت کی طرف جو الستو بربکم قالوا بلا کہنے کے وقت ہر انسان کے اندر آ گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں اپنی معرفت کو مرکوز کر دیا ہے، اور اگر اس کا دلیل یہ ہے کہ جب ان سے پوچھیں کون ہے تو وہ فطرت بولے گی غور و فکر کرنے کے بعد کہ اللہ، یعنی عقیدہ نہیں ان کا مشرکوں کا کہ وہ کہتے تھے نا جی زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کریم کی متعدد آیات یہاں پر دی ہیں اور فطرت کا معنی بتایا۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا مشرکوں کو جب انہوں نے ان سے بات کی تھی نا، تو ان کے ساتھ وہ سورہ انبیاء کے اندر انہوں نے فرمایا تھا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ابراہیم نے اسی فطرت کو ہلایا تھا، اسی کو جگایا تھا۔ تو یعنی فطرت کو ہلائیں، جگائیں، چونکہ فطرت کے اندر ہے تو وہ کہہ دے گا یس اللہ، ورنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔
اب یہی بات میں علامہ روح المانی سے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي، اس آیت کی تفسیر میں روح المانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خلق ہے نا، تخلیق، اس کو بدلو نہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو نہ بدلو. کیا معنی؟ اللہ نے تمہارے اندر ایک چیز رکھ دی ہے جو معرفت کرتی ہے اس کی وحدانیت کی، تو وحدانیت تمہارے انسانوں کے اندر ہے، اس کو تبدیل نہ کرو. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں فالمراد بخلق اللہ تعالی فطرۃ المذکورۃ اولا، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے دن ہی انسان کے اندر رکھ دی تھی. اور وہ کہتے ہیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہی بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ بولے نہ بولے، فطرت تو بولے گی کہ اللہ ہے. یہ معنی ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا. اور ہمارے دوستوں نے کیا کر دیا، اسماعیل حقی نے بھی یہی بات فرمائی ہے. کہتے ہیں انہوں نے امام راغب کے حوالے سے لکھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو وہ کہتے ہیں قال الراغب فطرۃ اللہ ما فطر ای ابدا وما رکز من قوتهم على معرفت الایمان وهو المشار الیہ بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات امام راغب نے کہی ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ان سے پوچھیں وہ ضرور کہیں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس فطرت کی طرف جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا اور لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اپنی معرفات کو رکھ دیا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اللہ. یہی بات پھر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ فطرت کی باتیں آئیں وہاں پر انہوں نے دوبارہ لکھا ہے. پھر وہ تفسیر تعویلات نجمیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یشیر الی ان الایمان الفطری مرکوز فی الجبلۃ الانسان من یوم المیثاق اذا اشہدہم اللہ علی انفسہم فقال الست بربکم. وہ کہتے ہیں جس دن پہلے دن اللہ نے پوچھا نا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا تو رب ہے. جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر، یوم میثاق کے اندر یہ قوت پیدا کر دی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فلا یزال یوجد فی الانسان وان کان کافرا اثر ذلک الاقرار ولکنہ غیر نافع الا مع الایمان القصبی باللہ تعالی. کافر ہو اس کی فطرت کے اندر بھی یہ ہے، مگر وہ صرف فطرت کی وجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا. کب ایماندار ہوگا؟ یہ اس کو نفع نہیں دے گا. فطرت والی بات کب نفع دے گی؟ جب وہ انبیاء سے سنے. آگے کہتے ہیں قصبی ایمان لائے باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بما جاءوا بہ، جو رسول لائے ہیں نا، رسولوں کی زبان سے سن کر جب وہ کہے اس وقت اس کا قبول ہوگا. یہی بات علامہ روح انہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں علامہ روح المانی نے یہی بات کی ہے. روح المانی کہہ رہا ہوں، صاحب روح البیان اسماعیل حقی نے، وہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں ایک سوال ہے کہ وہ سارے جن اور انسان اس کی عبادت تو نہیں کرتے. تو معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ تفکر تدبر کریں جن اور انسان تو ان دونوں کے اندر یہ قوت رکھ دی گئی ہے کہ وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ان کو معرفت خداوندی کو پہچاننے میں فلا اشکال لأنہ، کوئی ان کو مشکل نہیں رہے گی اگر وہ اس پر پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بندے کی فطرت میں اس کی معرفت رکھ دی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جب تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے اللہ. کیوں؟ فطرت بولتی ہے. علامہ زمخشری کا آگے حوالہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تاکہ بہت سارے حوالوں کے ساتھ ایک بندے کو بورنگ سی بھی فیل ہونے لگتی ہے. ہمارے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کوئی 200 سال ہو گیا ہے،
200 سال پہلے سے مغرب کے اندر ایک تحریک اٹھی تھی ایتھیزم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی، رسولوں کے انکار کی، کتابوں کے انکار کی. تو یہ تحریکیں تھیں جو اٹھی تھیں. اب ان تحریکوں کے اٹھنے کے بعد پورے مغرب میں ایک سیلاب آ گیا دہریت کا، اکثریت دہریت کی طرف چلے گی. اب جو مذہبی لوگ ہیں جو دوسرے ممالک سے یہاں آ کے بسے ہیں، ان کا تو مذہب ہے. یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ان میں اندر اکثریت وہ دہریت کی ہوگی، بہت کم لوگ ہیں جو عیسائی ہیں. اب وہ دہریے کہتے ہیں نہ خدا نہ رسول نہ کتابیں، کچھ نہیں مانتی اس بات کو. اب جیسے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے، امام راغب نے کہا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک فطرت رکھ دی گئی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی وہ بات، اور اسی کی طرف اشارہ لا یقولون اللہ کے اندر ہے. ہمارے جاننے والوں میں سے ایک عورت ہے، اس کا نام ہے انیک. وہ ہمارے گھر میں آتی رہتی ہے اور میری بیوی کے بڑی وہ قریب ہے. تو میری بیوی اس کی بڑی خدمت کرتی ہے، دعا بھی کرتی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کرے. بڑا کھانا کھلاتی ہے اس کی بچی کو، اس کی بہنوں کو، اس کی وہ پوری فیملی آتی ہے. اچھا، وہ جو انیک عورت ہے جو میری بیوی سے کلوز ہے، وہ دہریہ ہے، اور دہریہ بھی سخت ترین قسم کی دہریہ. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ نام نہیں سننا چاہتے. جب ہم اسے بات کرتے ہیں تو فطرتی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے وہ کیا، تو وہ ہنستی رہتی ہے. کبھی مجھے کہتی ہے تم مختلف اینگل سے ہو کر نہ مجھے بتانا چاہتے ہو کہ اللہ ہے. تو وہ بات کرتی ہے، اس کے بڑے واقعات ہیں اس کے، اس بات کے مسئلے میں نہیں مانتی. ایک دن کی بات ہے، ہم نے جانا تھا ٹیسکو میں شاپنگ کرنے کے لیے. تو میری دونوں بچیاں سعدیہ اور لبابہ بھی ساتھ بیٹھ گئی، میری بیوی بھی بیٹھ گئی، اور وہ بھی بیٹھ گئی. کہنے لگی کہ میں نے بھی کو وہاں سے شاپنگ کرنی، ٹیسکو چلیں. وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میری بیوی میرے ساتھ آگے تھی، پیچھے بچیاں. اور اس نے بات شروع کی میرے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے کہ نہیں ہے خدا، یہ گیسز تھے، یہ بینک بانک تھا، یہ فلاں تھا، وہ سائنسی تھیوریاں، وہ ایویڈنس پہ ایویڈنس اپنے نظام میں دے رہی تھی کہ یہ ہوگا. آگے گئے، راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے تھے، یا غالباً ٹریفک لائٹ پہ کھڑے تھے. پیچھے سے گاڑی آئی تو وہ تیز آئی، اس نے میری گاڑی کو پیچھے جا کر نہ ٹھک زور سے مارا. جب وہ زور سے مارا نا اس کو، تو وہ نہیں کہتی ہے او مائی گاڈ. میں نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا یہ کس نے کہا او مائی گاڈ؟ تو وہ کہنے لگی آئی سیڈ اٹ. تو میں نے کہا تو ابھی بات کر رہی ہے میل سے 1.5 میل سے میرے ساتھ کہ خدا نہیں ہے، تو یہ کیسے تم نے کہہ دیا مائی گاڈ؟ تو مسکرا کے مجھے کہتی ہے کہ تو نے مجھے کہا تھا نا کہ ہر انسان کے اندر نیچرلی طور پر اللہ کی معرفت اور اس کے ایک ہونے کی معرفت رکھ دی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج ٹیسکو جاتے ہوئے وہ میری سوئی ہوئی فطرت وہ جاگ پڑی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے او مائی گاڈ. وہ بات ختم ہوئی، میں نے گاڑی چلائی، اس نے پھر وہی بات شروع کر دی، کہنے لگی کہ نہیں خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ حوالے جتنے میں پڑھے ہیں، اس مثال سے یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر انسان ان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو نکال رہا ہے ان کے اندر سے. صحابہ اور مسلمان اسی کو نکال رہے ہیں. یہی بات ہے علامہ بغوی نے لکھی ہے. حافظ ابن تیمیہ نے کہا بغوی کی باتیں آنکھیں بند کر کے مان لیا کرو. بڑے محدث ہیں یہ امام بغوی. اب دیکھیں انہوں نے کیا لکھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ. آگے وہ کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا عِبْرَةَ بِالْإِيمَانِ الْفِطْرِيِّ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِيمَانُ وَالشَّرْعُ الْمَأْمُورُ بِهِ الْمُكْتَسَبُ بِالْإِرَادَةِ وَالْفِعْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ رسول صلی اللہ يقول فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. تو علامہ بغوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت پہچانے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ان سے پوچھے تو وہ جواب دیں گے. آگے وہ کہتے ہیں لیکن یہ جو ایمان فطری ہے نا، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے. کب معتبر ایمان ہوگا؟ جو ایمان شرعی ہے. اور ایمان شرعی کیا ہے؟ جب وہ آقا سے سن کر کہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تب وہ موحد ہوں گے، تب
تب وہ مومن ہوں گے۔ انہوں نے تو حضور سے سن کے کہا ہی نہیں، اور ہمارے دوستوں نے ان کو جو ہے نا وہ ان کے بنا دیا، ان کو کہیں کا کہاں موحد اور مومن بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے آیات فطرت اور ان کی تفسیر مختلف مفسرین سے پڑھی، ان کے میں نے نام ذکر کر دیے۔ اور اس کے بعد علامہ خازن کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر یہی لکھا ہے کہ ان کا یہ جو اقرار ہے یہ وہ اقرار ہے کہ وَهُوَ الْحَنَفِيَّةُ الَّتِي، اللہ تعالیٰ نے وہ جو حنفی کی خلقت ہے، واقعات خلقها علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خلقت رکھی ہو نا، حنفی فطرتی طور پر ہر بندے کو حنفی بنایا، یہ ان کی حنفیت بولتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو تو وہ جواب دیں گے۔ آگے کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا اعْتِبَارَ بِالْإِيمَانِ الْفِطْرِ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان وہ معتبر ہے جو مصطفیٰ سے سن کے مانا جائے۔ آگے خازن کے اندر بھی ہے، اور دوسرے مقام پر بھی امام خازن ابن ابی عادل نے بھی اس کو لکھا، اور بہت سے مفسرین نے اس کا جو ہے نا وہ شربینی نے اس کا ذکر کیا۔ بس تفسیروں کے آگے نام ہی ہیں، بات وہ ایک ہی ہے۔ تقریباً ابھی 14-15 صفحے باقی ہیں جن کے اندر تفسیروں کے میں نے یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ الحاصل یہ ہے کہ لا یقولن اللہ کہنا، یہ اس وقت کہیں گے جب وہ انصاف کریں، عقل سے کام لیں، اور یہ فطرت کی طرف اشارہ ہے، ان کا اعتقاد نہیں ان آیات میں بیان کیا گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔